اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل وما انت بمسمع من فی القبور۔ سورہ فاطر کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک قانون بیان کیا۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو نہیں سنا سکتا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اور تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ تو دیکھیں یہاں بات واضح ہے، یعنی مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں، سننے کی کیا کسی بھی شے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نہ دیکھنا، نہ سننا، نہ بولنا، نہ ان کے اندر کوئی موومنٹ ہوتی ہے، نہ حرکت ہوتی ہے، نہ وہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے قانون بیان کیا کہ نبی کو خطاب کر کے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اصول ہے صحابہ کرام کا، ام المومنین ہو عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، ان کے ہمارے سامنے جو ان کا جو منہج ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہ حدیث کو قرآن کے اوپر پرکھتے تھے۔ ان کا جو پیمانہ تھا وہ اللہ کی کتاب تھی، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے وہ حدیث کو پرکھتے تھے اور پھر اس کو رد یا قبول کیا کرتے تھے۔ یعنی حدیث کو کتاب اللہ پر رکھ کر رد یا قبول کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل بالخصوص یہ جو اہل حدیث ہیں ڈاکٹر عثمانی کے مخالف، ان کا عجیب وتیرہ ہے کہ یہ قرآن کو حدیث پہ پرکھتے ہیں، اور اگر قرآن کی آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو یہ قرآن کو رد کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی باطل تعویل کرتے ہیں جس سے از خود قرآن کا رد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون اٹل ہے کہ مرنے والا قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ جب وہ مردہ ہے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اب اللہ کا قانون جو ہے وہ کسی روایت سے تو رد نہیں ہوگا، اور یہ قانون جاریہ ہے، قانون عموم ہے۔ یہ کوئی استثنائی معاملہ نہیں ہے، قانون عموم ہے کہ جو بھی مر جائے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا۔ انسان کے جسم سے روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ لیکن ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان کا منہج دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کے بالکل مخالف ہے کہ یہ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہو تو وجہ اس کے کہ روایت حدیث کی تعویل کریں یا رد کریں، یہ قرآن کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے سامنے قلیب بدر کا واقعہ آتا ہے۔ جب قلیب بدر کا جو واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے خطاب کیا تھا قلیب بدر کے مردوں سے، ان مردوں سے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، اللہ نے ان کفار کو اور اللہ نے ان کے لاشوں کو بدر نامی کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان سے خطاب کیا، تو آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی نے خطاب کیا اور ان سے کہا
کیا تم نے پا لیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، اور ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ایسے جسموں سے کلام کرتے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ لا ارواح لہا لا ارواح فیہا، ان میں روح نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ صحابہ مردوں کے اندر روح کے قائل نہیں تھے، مردہ جسم کے اندر۔ عمر نے بھی یہ کہا، تو اللہ کے نبی نے رد نہیں کیا کہ نہیں عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو لوٹا دیتا ہے اور یہ زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، اس وقت تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ انہم لیسمعون۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی عمر رضی اللہ عنہ کی، اور عبداللہ بن عمر بھی اس کو روایت کرتے ہیں، جب یہ بات پہنچی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا۔ وہ کہتی ہیں ما قال انہم لیسمعون انما قال انہم لیعلمون۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اب انہوں نے جان لیا ہوگا، وہ جان گئے ہوں گے کہ جو کچھ میں کہتا تھا ان سے وہ حق تھا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرات کی، قرآن کی دلیل پیش کی، قرآن کی آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتیٰ۔ دوسری آیت پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور۔ کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور تو نہیں سنانے والا جو قبروں میں ہیں انہیں۔ پھر اس روایت میں آتا ہے کہ یقول، گویا کہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں، حینا تبوؤ مقاعدہم من النار، کہ اس وقت جب کہ انہوں نے آگ میں اپنا ٹھکانہ پا لیا۔ اب آپ دیکھیں ام المومنین فیصلہ کر رہی ہیں، حدیث کے اوپر قرآن کو رکھتی ہیں، اور قرآن کو رکھنے کے بعد پھر اس حدیث کی تعویل کر رہی ہیں۔ تعویل کیا کی کہ انہوں نے یسمعون کو یعلمون بنا دیا۔ الفاظ ہیں انہم لیسمعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انما قال انہم لیعلمون، اللہ کے نبی نے تو صرف یہ کہا تھا کہ انہوں نے جان لیا ہوگا، یعنی یسمعون کو انہوں نے یسمعون کی تعویل یعلمون سے کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو رد نہیں کیا جائے گا۔ کتاب اللہ کے خلاف اگر کوئی حدیث ہے تو دیکھیں راوی بھی وہاں پر کوئی کذاب، جھوٹا، بے ایمان، دجال راوی بھی نہیں ہے، راوی بھی ثقہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ثقہ کون ہوگا؟ ابن عمر سے زیادہ ثقہ کون ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب عمر وفات پا گئے تو میں نے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ کون سی بات؟ کہ عمر کی وفات پر سہیل رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے،
ہاں عمر رضی اللہ، ہاں عثمان بن عفان کی صاحبزادی مکہ میں فوت ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور ابن عباس ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، درمیان بیٹھا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے عمرو بن عثمان سے ان کے سامنے بیٹھے تھے، تو ہوا یہ تھا کہ ان کی صاحبزادی کے میت پر لوگ رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم انہیں رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابن عباس کہتے ہیں، اچھا یہ دو واقعے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ عمر جب زخمی ہوئے تو صہیب رضی اللہ عنہ آئے، رونے لگے، تو عمر نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں زندہ کے رونے سے مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے، ان پر رونے سے۔ جب یہ واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عمر پر رحم فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غیر الکاذبین ولا مکذبین، کہ یہ باپ بیٹے عمر اور عبداللہ بن عمر نہ جھوٹے ہیں نہ جھٹلائے جا سکتے ہیں، ولیکن السمع یخطی، لیکن سننے میں خطا ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حسبکم القرآن، اور تمہارے لیے قرآن کافی ہے، جو اللہ کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی حدیث کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پیش کیا، جیسے قلیب بدر کے مردوں کے اوپر کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے خطاب کی تعویل کرتے ہوئے قرآن کو پیش کیا کہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ۔ تو اسی طرح سے اس حدیث کے اوپر بھی کہ زندہ کے رونے سے مردوں کو عذاب ہوتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت قرآن کی دلیل پیش کی کہ حسبکم القرآن، اور اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ تو یہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف آ گیا آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں ابن عباس کیا کہتے ہیں۔ قال ابن عباس واللہ اضحک وابکا، عبداللہ بن عباس نے یہ قرآن کی دلیل عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کی، اسی بات کے جواب میں کہ زندوں کے رونے سے مردوں کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ابن عباس اس کے مقابلے میں دلیل پیش کر رہے ہیں واللہ اضحک وابکا، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ قال ابن ملیکہ، ابن ملیکہ نے کہا کہ فواللہ ما قال ابن عمر من شیء، یعنی جب ابن عباس نے ان کو یہ دلیل پیش کی قرآن کی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن عمر نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس بھی قرآن کی دلیل پیش کر رہے ہیں حدیث کے مقابلے میں۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ، عبداللہ بن عباس کا، اور آپ سنیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ تھا۔
یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ ایک صحابیہ ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، یعنی ان کے اوپر ان کو طلاق دے دی اور ان کو 3 طلاق واقع ہوئی۔ جب 3 طلاق ہو گئی تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مجھے رہائش اور خرچہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو فاطمہ بنت قیس یہ حدیث بیان کرتی تھی کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے نہیں دلایا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ فاطمہ بنت قیس، آپ دیکھیں ثقہ راویہ ہیں، مہاجرین اولین میں سے ہیں، ان سے زیادہ ثقہ اور کون ہوگا؟ جھوٹ کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولیں گی۔ صحابہ کرام کلہم عدول، صحابہ کرام کی عدالت جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں ثقہ راوی، اچھا راوی بھی حدیث کی جو بہترین حدیث کہلاتی ہے، جس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، وہ روایت جس میں کم سے کم راوی ہو، اس روایت کو سب سے بہترین روایت مانا جاتا ہے۔ کیوں کہ راوی جتنے کم ہوں گے حدیث کے اندر، یعنی واسطہ جتنا کم ہوگا محدث اور صحابی کے درمیان، تو وہ تو اس روایت کے الفاظ اتنے ہی راوی کے فہم، راوی کے گمان اور راوی کے بھول ان میں کم سے کم ہوگی، اور جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے اس میں راوی کی بھول زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، ان کا فہم، ان کے الفاظ۔ اب دیکھیں یہاں تو فاطمہ بنت قیس ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ پہنچا، کہ روایت میں آتا ہے کہ شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث سنائی۔ اب دیکھیں عمر کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوئی ہے جب یہ حدیث شعبی کہتے ہیں، انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس سے کی حدیث سنائی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رہائش دی نہ خرچہ۔ پھر اسود نے مٹھی میں کنکریاں لے کر انہیں ماری، یعنی شعبی کو۔ فقالا ویلکا، تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، تو حدث بمثل ھذا، تو اس طرح کی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب عمر نے کہا، اب عمر کے پاس جب یہ حدیث پہنچی ہے تو عمر کہتے ہیں لا نترک کتاب اللہ و سنت نبینا، کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو لا نترک، ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، لقول امرات، ایک عورت کے کہنے پر، لا ندری، ہم نہیں جانتے، لعلہا حفظت او نسیت، ہم نہیں جانتے کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی،
کہ وہ جو یہ کہتی ہے کہ مجھے نان نفقہ جو نہیں دلایا گیا، تو معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، پھر وہ قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، حدیث کو قرآن کے اوپر رکھتے ہیں۔ قال اللہ عز و جل لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو آپ نے دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اوپر حدیث کو رد کیا اور اسے ان خاتون کی بھول قرار دیا کہ ہمیں کیا معلوم اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، ہم ایک عورت کے کہنے سے کیسے انکار کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی منہج آ گیا کہ وہ حدیث کے اوپر ثقہ راوی قرآن کے اوپر رکھتے تھے، اگر قرآن کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کا مفہوم اگر قرآن کے اندر بھی ہو تو وہ قرآن کی آیت بھی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ مالا عین رات ولا اذن سمیعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے ان نعمتوں کو، نہ کسی کان میں اس کی بھنک پڑی، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خیال یا پرتو پڑا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم تصدیق چاہتے ہو تو پڑھو، فقرؤ ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ تو آپ دیکھیں ابو ہریرہ جو ہے حدیث بیان کر رہے ہیں اور قرآن سے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے گی اور حدیث کی تعویل کی جائے گی اگر دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، تضاد ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے، صحیح حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی تعویل و تشریح کی جائے گی، تدویق کی جائے گی، یہی طریقہ ہے، یہی اصول ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات لانا ضروری تھی تاکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ جو آج کل ڈاکٹر عثمانی کے مخالفین ہیں، یہ روایت پرستی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ویسے تو سارے اہل حدیث ہیں، خاص طور پہ یہ جو ڈاکٹر عثمانی مخالفین ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر تو ان کا اصول ہی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے کہ دیکھیں اللہ نے تو دین مکمل کر دیا نبی کے اوپر، صحابہ کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن ان کا دین آج تک مکمل نہیں ہوا۔ کیسے نہیں ہوا؟ آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی محدث آ جاتا ہے اور 5ویں 6ٹھے درجے کی کتابوں سے کوئی روایت نکال کے سند صحیح کہہ کر اس کو دین بنا دیتا ہے۔ پھر دوسرا محدث آتا ہے، اسی روایت کو سند و ضعیف کہہ کے دین سے اسلام سے فارغ کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو حال ہے ان کا دین آج تک مکمل نہیں ہوا، ان کا دین آج تک مکمل نہیں ہوا۔ اور ایک طریقہ اور اختیار کیا ہوا انہوں نے۔ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اصول کیا ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے، مسئلے کے متعلق کوئی دلائل دیکھنے ہوتے ہیں، تو قرآن و حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر اس موضوع سے متعلق تمام آیات قرآنی اور تمام احادیث کو اس موضوع سے متعلق
نکالا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ عجیب وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ایک روایت لے کے آ جائیں گے، کہیں گے کہ دیکھو جی یہ روایت آ گئی، اب اگر کوئی اس کے اوپر عقیدہ بناتا ہے تو وہ مشرک کیسے ہو گیا، غلط کیسے ہو گیا؟ او بھائی، سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے۔ بھائی یہودی جو ہے کیا پوری کتاب کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، جو آیتیں ان کے مقصد کے لیے ہوتی تھی، ان کے مطلب پہ اترتی تھی، وہ بیان کرتے تھے، دوسرے آیتوں کو چھپاتے تھے، ان کو مانتے تھے، اور ان کے خلاف جو آیتیں تھیں ان کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس کی نشاندہی کی قرآن میں، افتؤمنون، ہاں، افتؤمنون، ہاں ہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ان کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت لے کے آ جاتے ہیں یا کوئی ایک حدیث نکال کے لائیں گے، بولیں گے کہ بھائی اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے ایک آیت کے اوپر، ایک آیت میں تو پورا مسئلہ بیان بھی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ آج کل کچھ ملحد جو دین میں الحاد کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لاتے ہیں قرآن کی آیت، قرآن کی جو آیت ہے کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، اسے نہ خوف ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہیں، تو لہذا وہ بھی حق پر ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے نا، اب اسی موضوع سے متعلق ساری آیتوں کو نکالا جائے، ساری آیتوں کو نکالا جائے، تو جب بات واضح ہوگی، ایک آیت سے نہیں، اسی طرح حدیث سے، کہ دیکھیں ایمان تو صرف لا الہ الا اللہ ہی کو نہیں ماننا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، آخرت کو بھی ماننا ہے، فرشتوں پر بھی مان لانا ہے، نبیوں پر بھی مان لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی نادان اور احمق ان روایت پرستوں کی طرح جو ڈاکٹر عثمانی کے مخالف ہیں، وہ ایک حدیث ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث لے آئے، دیکھو اللہ کے نبی نے قبر پر ٹہنی لگائی، 2 قبروں پر۔ وہ بھائی تو ٹہنی لگانے سے کیا مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ اگر ٹہنی لگانے سے مردہ زندہ ہونے لگے تو کوئی عورت بیوہ نہیں ہوگی۔ اگر مردے زندہ ہونے لگے پھر تو ہو گیا کام۔ تو دیکھیں ساری روایتیں جمع کی جائیں گی نا اس سے متعلق۔ اب مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر اس روایت کے اوپر، ایک روایت کے اوپر کوئی اپنا دین، پورا دین بنا لے کہ دیکھیں اس حدیث میں نہ تو محمد رسول اللہ کی بات آ رہی ہے، نہ کتاب اللہ کی بات ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ فرشتوں پر ایمان ہے، نہ انبیاء پر ایمان ہے۔ لہذا اگر کوئی محمد رسول اللہ کو نہ مانے، انبیاء کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کبھی اس کو نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں 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 نہیں۔ وہ کیوں نہیں؟ مانو نا اس کو۔ کہیں گے کہ نہیں جی، ایمانیہ سے متعلق قرآن کی ساری آیتیں دیکھی جائیں گی، حدیثیں دیکھی جائیں گی، تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے 2 ٹہنیاں جو ہے نا وہ روایت لیا ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 شاخیں گاڑ دی، لو جی مردے زندہ ہو گئے۔ یہ حدیث لاؤ گے کہ جی مردہ قدموں کی چال سنتا ہے؟ نہیں جناب، تمام احادیث اس سے متعلق کہ مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقفہ ہے، اس میں جو عذاب و راحت کا معاملہ ہے،
وہ تمام آیات قرآن کی، تمام احادیث کو نکالا جائے گا، پھر نتیجہ نکالا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عذاب و راحت کے دور سے کہاں گزرتا ہے۔ بہت آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن موجود ہے، صحابہ کا منہج استعمال کے طریقے کے مطابق کہ قرآن کو فوقیت دی جائے گی، پھر روایات کو۔ تو دیکھیں قرآن تو جہنم کا عذاب بتا رہا ہے مرنے والوں کو، کیا بتا رہا ہے؟ جہنم کا عذاب فرعونیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ادخلوا جہنم خالدین فیہا، اب ہاں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کو کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الیوم تجزون عذاب الہون۔ تو دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، جنت کا معاملہ ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو کافر مشرک ہے جہنم میں۔ قرآن بتا رہا ہے، اور اس سے متعلق حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ تو اب جو حدیث اس کے مخالفت میں ہوں گے ان کی تعویل و تطبیق کی جائے گی۔ صحیح حدیث ہے تو تعویل و تطبیق کی جائے گی، اس کے وہ معنی لیے جائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ لا نترکو کتاب اللہ و سنت نبینا لقول امرات، کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے، ایک عورت کی حدیث کے اوپر کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری قرآن کی آیتیں حدیثیں نکالیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ واضح ہو جائے گا کہ مردے قیامت کے دن زندہ ہو گئے، قبروں میں کوئی زندگی نہیں ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور حدیث سے فیصلہ ہو جائے گا، نبی کی سنت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔